الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمن علی یا غوث اعظم بی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت فجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور حضور کے ان تمام دیوانوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجا کر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت سب کی کوششیں کاوشیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ممبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے اور ہر شخصیت اپنی جگہ ممتاز اور جداگانہ ہے، سب کا نام نہیں لیا جا سکتا فردن فردن، وقت کافی ہو چکا ہے۔ یوں سمجھیں میرے مجلس کی حیثیت سے پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی حضور سید مجیب اشرف صاحب قبلہ دامہ ظلہ العلی تشریف فرما ہے، نقیب اہل سنت بھائی آفاق رضا مشاہدی صاحب قبلہ بڑی عمدہ اور نفیس نقابت فرماتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے یہ نظامت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آفاق بھائی مشاہدی کو صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ ان سے پہلے جھارکھنڈ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان مداح خیر الانام بھائی شمیم فیضی صاحب قبلہ، انہوں نے حضور کی خوبصورت نعتیں سنائی اور شروع سے اب تک یہ کہ بعد دیگر مسلسل اپنے نعت و منقبت کو سماعت کیا۔ تقریباً جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں محفل کی آخری کڑی کے طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کرسی جو مجھے ملی ہے میں بیٹھا ہوا ہوں اس پہ، اس لیے نہیں کہ میں ان سب سے بڑا ہوں یا یہ چھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کرسی صرف اس لیے مجھے ملی ہے تاکہ میں آپ سے بات کروں تو آسانی کے ساتھ آپ مجھے سمجھ سکیں اور میں آپ کو سمجھ سکوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ممبر پر بہت بڑے بڑے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ کے امام صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں اور یہ ہمارے تمام علماء اہل سنت مفتیان اکرام سارے دین کے بڑے بڑے خادم موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔
تو یہ سارے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی اپنی جگہ ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، بس آپ سے اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ نعرے ہوں، بہت زیادہ آواز ہو تو تقریر کامیاب ہوتی ہے یا تب محفلیں کامیاب ہوتی ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حقیقت اتنی ہے کہ اگر محفل میں آنے کے بعد ایک بندے میں بھی تبدیلی آ جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بلانے والوں کا بلانا کامیاب ہوتا ہے اور آنے والوں کا آنا کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنے آئے چلے گئے اور کتنے آئیں گے چلے جائیں گے۔ حضور کے دین کا نعرہ صبح قیامت تک لگتا رہے گا، اور پوری دنیا بھی مل کر کے اگر چاہے کہ اس کو گھٹانا تو خدا کی قسم دنیا مٹ جائے گی، حضور کے دین کا نام باقی رہنا ہے۔ وہ کہا تھا علامہ کافی نے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ میرے عزیز، زندگی کے لمحے بڑے قیمتی ہیں اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والی گھڑی ہماری ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، اور یہ حقیقت ہر ایک شخص کے ساتھ جڑی ہے۔ سبھی کے ساتھ جو زندہ ہیں وہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو قبرستان چلے گئے ہیں انہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اب آخرت کی ابتدا ہو چکی ہے، تو میرے دوستو آپ سے بس اتنی گزارش ہے، زندگی ایسی گزار کے جائیں کہ کسی دوسرے کے رحم و کرم پہ قبر میں جانا نہ پڑے۔ بس ایسی زندگی بنا لو کہ جب جنازے اٹھتے ہونا تو کوئی پکارے نہ پکارے، ہمارے جنازے یہ پکارتے چلیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہماری زندگی کم سے کم ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے۔ اور آج کی جو محفل سجی ہے نا، صحابہ اکرام اور اہل بیت، شان اہل بیت، اس حوالے سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ میں بڑے فخر سے ایک بات کہتا ہوں، جب کبھی خیال آئے نا اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں اور دل کہے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی خیال آئے اللہ نے عمارتیں بنوا دی ہیں اور دل کہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، تو پھر ایک بات میری طرف سے بھی نوٹ کر لو، جب ان ساری چیزوں پہ رب کے لیے سجدہ شکر ادا کرو تو ایک بات اور بتا دوں کہ جب یاد آئے تو پھر ایک سجدہ شکر ضرور کر لیا کرو، اور وہ بات یہ ہے کہ جب یاد آئے رب نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا امام عطا کیا ہے تو پھر ایک سجدہ شکر ضرور ادا کر لیا کرو۔ اس لیے کہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو گالی بولوں، آپ مجھے گالی بولیں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ لیا جائے جس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ امام عشق و محبت کون؟ اعلیٰ حضرت، ان کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں کہا گیا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ہے نا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو شکر رب کا، اس نے ہمیں امام عشق و محبت عطا فرمائے ہیں، اور انہی نے ہمیں یہ نظریہ پیش کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سنی اہل سنت وہ لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت والے وہ لوگ ہیں جو ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن تھامے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا مقدر ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ خوش نصیب بنایا ہے کہ ہمارے دامن میں نہ کسی صحابی کی گستاخی کا داغ ہے، نہ اہل بیت کی گستاخی کا داغ ہے، نہ کسی ولی کی گستاخی کا داغ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر ولی کو مانتے ہیں، ساتھ مولا علی کو مانا کرتے ہیں، اور صرف مولا علی کو نہیں، مصطفیٰ کے 4 یاروں کو مانا کرتے ہیں، حضور کے ہر صحابی کو مانا کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وہی بولے جس کا یہ عقیدہ ہو، ہر صحابی نبی۔ پیچھے والے لوگ اگر کچڑے بیٹھے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں فلاں کو اٹھا کے بھگا دو، فلاں کو بیٹھا لو۔ میں تو کہتا ہوں جس کی مرضی چاہے بیٹھے آ کر کے، یہاں چھپا کے بات نہیں ہوتی، یہاں چھاپ کے بات ہوتی ہے۔
اور اللہ کا شکر ہے ہم اس پکے اور سچے عقیدے والے لوگ ہیں کہ جو آنکھیں کھول کے انصاف کا چشمہ لگا کے ہماری بات سن لینا تو محفل ختم ہوتے ہوتے اسے کہنا پڑتا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے, ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی, مجھے شاعر کا تو نہیں پتا لیکن آفاق بھائی شعر اچھے لگے تھے. کہا تھا مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا, مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا, وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر, مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا, مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. حضور نے فرمایا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا, ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا, اور اگر یہاں نہ مر سکو تو میرے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا, ہو سکے تو میرے مدینے میں مر جانا. اور آقا یہاں نہ مر سکے حکم ہوا پھر اگر یہاں نہ مر سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا. پھر کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں قیامت میں جو میرے مدینے میں مرے گا نا وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضور جو یہاں نہ مر سکا فرمایا جو کہیں بھی مرے میرے مدینے کی تمنا لے کے مر جائے وہ دفن ہندوستان میں ہوگا, اٹھایا مدینے کے قبرستان سے جائے گا. وہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا طیبہ سے دور رہ کر گر دفن ہو گیا تو پہنچے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کر. یہ حیدر پرواز پہنچے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کے. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں حضور کے شہر کی مٹی بھی بڑی پیاری ہے. شہر کی مٹی بڑی بات ہے, ہمیں حضور کے شہر کا نام بڑا پیارا ہے. سوچو تو صحیح ہم جس کے شہر سے اتنا پیار کرتے ہیں اس کے صحابہ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے, ہم اس کی اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. آج نظر لگ گئی امت کو, چند فتنے ہمارے بیچ چلے آئے, کچھ لوگوں نے صحابہ کا نام لے کر کے اہل بیت کے خلاف بکواس شروع کی اور قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. پھر ایک جماعت ایسی نکلی جس نے اہل بیت کا سہارا لے کر کے صحابہ کے خلاف بکواس شروع کی, پھر ایک ٹکڑا اور کر دیا گیا. یاد رکھیے گا جنت میں وہی جائے گا جو صحابہ کا بھی وفادار ہوگا, مصطفیٰ کی اہل بیت کا بھی وفادار ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. اور اس طرح کے جتنے بھی فتنے پرور لوگ ہیں ہمیں ان سب سے بچ کے رہنا ہے, ان سب سے بچ کے رہنا ہے. ہمیں اپنا عقیدہ وہی رکھنا ہے جو امام عشق محبت نے ہمیں سمجھا دیا ہے. ہاں ہم اس لیے اعلیٰ حضرت کے گیت نہیں گاتے کہ صاحب وہاں سے ہمیں 6 ماہی فیس مل رہی ہے یا منتھلی وہاں سے نظرانہ آ رہا ہے, اس لیے نہیں. ہم اس لیے مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو, اس لیے مانتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تمام نظریوں کی حفاظت جو ہماری کی ہے نا تو امام عشق محبت نے کی, سرکار اعلیٰ حضرت نے کی. آج جو قوم کو نظر لگی نا یہ چند ایسے لوگوں کی وجہ سے لگ گئی جنہوں نے کہا ہمیں امام احمد رضا کی ضرورت نہیں. بہت غور سے میری بات سنیے گا, جب یہ بات کہی گئی نا ہمیں امام احمد رضا کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو قرآن کہتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بھائی آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے جو نفرتیں پیدا ہوئی نا یہ تعصب کی بنیاد پہ ہوئی ہیں, ورنہ لوگ تھک گئے ان کو پڑھتے پڑھتے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئے ان کو پڑھنے کے بعد. اللہ نے علم کے 4 چاند ان کے سینوں میں لگا دیے اور ان کو اس لیے تمغہ دے دیا گیا پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر ہونے کا کیونکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی زندگی پر تحقیق کی. بتا جس کی زندگی پر ریسرچ کرنا آدمی کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے, پھر اس امام احمد رضا کے کارنامے نے احمد رضا کو کتنا بڑا بنایا. آج سمجھنے کی ضرورت ہے, آج سمجھنے کی ضرورت ہے.
لیکن آ گیا تعصب صرف اس چیز پہ کہ ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام کیوں، اعلیٰ حضرت کا نام کیوں، ہمارا نام کیوں نہیں؟ ہماری خانقاہ تم سے پرانی ہے، ہمارا پیر خانہ تم سے پرانا ہے، ہمارے پیر و مرشد تم سے پرانے ہیں، ہم جانتے ہیں شاگرد آپ پرانے ہیں، آپ کی خانقاہ پرانی ہے، لیکن جو کام میرے امام احمد رضا نے کیا ہے وہ بڑا نرالا کام کیا ہے، وہ بڑا انوکھا کام کیا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں امام احمد رضا کو اس لیے تسلیم نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ مزار کے مجاور ہیں، اس لیے نہیں مانا گیا کہ خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، بلکہ اس لیے مانا گیا کہ مصطفیٰ کی عظمتوں پہ جب کیچڑ اٹھالا گیا اس کیچڑ کے آگے اور عظمت کے بیچ میں دیوار بن کے جو سب سے پہلے آیا ہے اسی ذات کو احمد رضا خان کہا۔ مجھے کوئی مطلب نہیں کون کیا مانتا ہے، میں گالی دینے نہیں آیا، پڑھو اعلیٰ حضرت کو، نکلو باہر۔ تعصب کی بنیاد پہ ہمیں نہیں مانتے، ہم پرانے اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ پوری زندگی انہوں نے حضور کا نعرہ لگایا ہے، کیا کہتے رہے؟ تیری نسل پاک میں ہے، بولیں سارے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے اہل نور تیرا، تو ہے اہل نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ آج بھانگ پینے والا ہمیں بتاتا ہے کہ علی کون، چرس پی کے لوگ بتاتے ہیں علی کون، ہم ان سے پوچھیں گے جنہیں بھانگ کے نشے میں اپنا نام یاد نہ رکھے وہ علی کا نام بتائے گا؟ اور میں تو کہتا ہوں چرس اور بھانگ پینے والے کو حق نہیں ہے وہ میرے مولا کائنات کا نام لے، اس لیے کہ وہ نام اتنا پاک ہے، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ جھگڑے ڈال دیے لوگوں نے، جھگڑے، اور یہ ہمارے گھر کے اندر کے جھگڑے۔ اگر کسی غیر نے یہ آگ لگائی ہوتی تو صبر ہوتا کہ غیر نے لگائی، ہمارے اپنوں نے یہ آگ لگائی، اپنوں نے آگ لگائی۔ جو بدستار پہن کے ہمارے بیچ کھانے اور بیٹھنے والوں نے کہا نہیں غلط تو ہوا تھا علی کے ساتھ، غلط تو ہوا تھا، حضرت عمر کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم بتاتے نہیں کتاب میں تو ہے۔ ان چیزوں سے آگ لگ گئی، دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں تو ایک بات کھل کے کہتا ہوں، اگر صحابہ کی زندگی پہ اعتراض کیا جائے تو پھر اعتراض مصطفیٰ کی درسگاہ پہ ہوتا ہے جا کر کے، سیدھا حضور کی درسگاہ پہ اعتراض ہوتا ہے۔ میرا شاگرد غلطی کرے گریبان میرا پکڑا جائے گا، حضرت کا شاگرد غلطی کرے گریبان ان کا پکڑا جائے گا، امام صاحب کا شاگرد غلطی کرے گریبان ان کا پکڑا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کیا پڑھایا تھا، اور کہتے معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے حق مارا، تو کیا مطلب حضور نے کیا پڑھایا تھا، کیا سکھایا تھا حضور نے؟ تو اس طرح کی فتنہ پرور باتیں لا کر کے ہماری قوم میں آگ لگا دی گئی۔ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی کا ابو بکر بھی بے مثال ہے، نبی کا عمر بھی، نبی کا غنی بھی، نبی کا علی بھی، مصطفیٰ کے چاروں یار بے مثال، چاروں یار بے مثال ہیں۔ اور وہ بھونکتے ہیں ان کی عظمت پہ جن کا رتی بر دین پہ کچھ نہیں لگا، رتی بر دین پہ نہیں لگا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا دی دین کے لیے، گھر قربان کر دیے دین کے لیے، سب کچھ لٹا دیا دین کے لیے۔ جو بھونکتے ہیں ابو بکر صدیق کی ذات پہ، اگر ان سے چندہ مانگ لو نا کہتا ٹوٹے ہوئے نہیں۔ اور ابو بکر وہ ہے، میرے نبی نے کہا تھا دین کو ضرورت مال کی، ایک سوئی بھی ڈھونڈ کے ابو بکر صدیق لے آئے تھے اور سارا علاقہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضور نے کہا تھا گھر کیا چھوڑا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا، میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ جملے تھے اور یہ قربانیاں تھیں۔ آج ہم اپنی قربانیوں کو دیکھیں اور پھر اپنی زبانوں کا اندازہ لگائیں، ہم بولتے کتنا اور کرتے کتنا۔ حضرت عمر آدھا لے کر کے چلے آئے، آدھا لے کر کے چلے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سوچا یہ تھا جب ابو بکر سے جیت جاؤں گا، لیکن لا کے جب دیکھا نہ تو عمر آدھا لائے تھے، ابو بکر سارا ہی لائے تھے۔ ہاں تو یہ صحابہ کی زندگی رہی اور یہ ان کی قربانیاں رہی۔ دین ایسے نہیں پہنچا ہم تک، حلوے کھا کے دین ہم تک نہیں آیا، زردے کھا کے نہیں آیا۔ میں تو پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ہمارے دین کا آئیڈیل جو ہے نا کوئی مغل شاشک نہیں، ہمارا اسلام بادشاہوں سے نہیں آیا، ہمارے مذہب کو لانے والے مغل نہیں ہیں،
ہمیں دین دینے والے یہ بادشاہ نہیں ہے. ہمارا دین اگر لے کر کے آیا ہے کوئی تو اس ذات کو غریب نواز اجمیری کہا جائے. ہمارے مذہب کو سمجھنے کے لیے کسی مغل کی زندگی، کسی بادشاہ کی زندگی اکھاڑو گے تم؟ یہ سکھاتے ہمیں دین. ہم نے دین سیکھا ہے نبی کے ابو بکر سے. عشق بھی انہی سے سیکھا ہے، پیار بھی انہی سے سیکھا ہے، محبت بھی انہی سے سیکھی ہے. کتنا پیار، کتنا پیار. تاریخ گواہ ہے. حضور نے ہجرت فرمائی، بستر پہ کس کو لٹایا؟ بولیں حضرت علی کو. ساتھ کس کے چلے؟ یہ جتنے لوگ عمرہ کر کے آئے ان سے جا کے غار سور کی اونچائی پوچھو، کتنی اونچائی ہے. ابو بکر صدیق حضور کو کندھے پہ بٹھا کے پنجوں کے بل چلے. آج بڑے بڑوں کی پنڈلیاں درد کر جاتی ہیں. صدیق پنجوں پہ لے کے چلے اور جا کے دروازے کے باہر اتارا. حضور اندر میں جاتا ہوں. کیوں؟ حضور میں دیکھوں نا اندر صفائی ہے کہ نہیں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جس دل میں حضور آتے ہیں اس دل میں پہلے ابو بکر آیا کرتے ہیں. جب تک ابو بکر معائنہ نہیں کر لیتے حضور اندر جواب نہیں بھائی، حضور اندر آتے ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق اندر گئے. آج لوگ پگڑیاں بچاتے ہیں، حضور کی عظمت پہ بھونکا گیا. لوگ مصلحت سمجھ کے بیٹھے رہ گئے خانقاہوں میں. کسی نے پگڑی بچائی، کسی نے جبہ بچایا. ابو بکر تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں. غار کے اندر گئے، سراغ دیکھے، امامے کے ٹکڑے کیے، ایک ایک سراغ بند کیا اور بتا دیا لوگوں جب بات مصطفیٰ کی ہو تو امامے نہیں بچائے جائیں گے بلکہ مصطفیٰ کی عظمت اور ناموس پہ پہرے دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ. ماشاءاللہ بہت اچھے. واہ واہ. ایک ایک سراغ بند کیا. کس چیز سے؟ امامہ. پھاڑ کے ایک ایک سراغ. حضور آ جائیں. صفائی ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اندر، حضور آ گئے. پھر دیکھو گود ابو بکر کی، سر میرے مصطفیٰ کا تھا. ایسا نصیب ہو تو لا کے دکھا. تیری 70 پشتوں میں اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی جتنی ایک غار میں نیکی میرے ابو بکر صدیق نے کر ڈالی ہے. ایک بندہ لا کے دکھا. 70 پشتوں کی ساری نیکیاں اٹھا. میں ابو بکر کی وہ گود والی نیکی لے کے آتا ہوں. خدا کی قسم گود میں ابو بکر کے حضور کا سر ہے. عجیب منظر تھا. حضور سو گئے، ابو بکر جاگتے رہے. مجھے تو پہلی بار پڑھا تو حیرت بھی ہوئی. حضور اتنے ہمدرد تھے کہ حضور کے گھر میں خادمہ رہتی تھی. گرمی کا موسم تھا، نیند لگ گئی. حضور نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ کا پنکھا لائیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ پنکھا لے کے آئی. حضور اپنی ہوا کریں؟ کہا نہیں، آپ نے لیا اور خادمہ کے اوپر پنکھے سے ہوا کرنا شروع کر دیا. خادمہ کے اوپر. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ آپ اس کی ہوا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا مجھے گرمی لگتی ہے تو یہ میری ہوا نہیں کرتی ہے؟ اس اخلاق کا پیکر جو خاتمہ کی اپنے ہاتھ سے پنکھے سے ہوا کرے. آج وہ سو گیا، ابو بکر جاگا. یا رسول اللہ راز کیا ہے؟ کہ ایک دن میں نے پوچھا تھا نا ابو بکر تیری خواہش کیا کیا ہے؟ ابو بکر نے 3 حسرتیں بیان کی تھی. 3 میں سے ایک یہ تھی میری تمنا رہتی ہے ہمیشہ کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہونی چاہیے. کہا جی بھر کے دیدار کر لے. آج جی بھر کے دیدار کر لے، جی بھر کے دیدار کر لے. اس لیے مصطفیٰ سو گئے، ابو بکر زیارت کرتے رہے. تاریخ گواہ ہے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے. سانپ آیا ڈس لیا. جب سانپ نے ڈسا پیر نہیں ہلایا، آپ نے جنبش تک نہیں دی کہیں مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں نیند میں خلل نہ آ جائے. جب آنسو ٹپکے اور مصطفیٰ کے رخسار پہ گرے، آقا کریم نے آنکھ کھولی. ابو بکر کیا بات ہے؟ تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آقا لگتا ہے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، لیکن بات کرنے کا ادب دیکھیے. سرکار ابو بکر صدیق کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. پہلے یہ تمہید باندھی جا رہی ہے بات سے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آقا جان کو خطرہ ہو گیا ہے. کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. کیا ہو گیا ہے؟ کہا سرکار لگتا ہے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. مصطفیٰ اٹھے، اپنا لعاب لگایا. ابو بکر صدیق ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. تاریخ
گواہ ہے جو یہ کہتے ہیں نبی کسی کو کچھ نہیں دیتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دیکھ تو سکی لعاب لگ جا رہا ہے, شفا مل جا رہی ہے, تو کیا غلط کہا میرے امام نے؟ آپ نے کہا تھا جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب غیاث ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, حضور نے لعاب لگایا. ٹھیک, اگلی بات کر لوں اگر اجازت ہو. کرم فرمائے. تھکے تو نہیں ہے نا ابھی, تھکے تو نہیں ہے ابھی. بات میں حضور کے ابو بکر پہ کر رہا ہوں, جتنا ہو پائے گا وقت کے اندر رہ کے میں اتنی بات کر لیتا ہوں. سب پہ بات تو مکمل مشکل ہو جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غار کے اندر کتنے دن رہے؟ بولیں بولیں, زور سے بولو, صحیح بولو. سلامت میں ماشاءاللہ. یہ فائدے رہتے ہیں جلسوں کے اور تقریروں کے کہ کافی دین تو محفلوں سے آ جاتا ہے. کتنے دن رہے؟ زور سے کتنے دن؟ 3 دن رہے. ایک دن پیاس لگ گئی حضرت ابو بکر صدیق کو. حضور پیاس لگی ہے, اب مانگ کس طرح؟ بولیں حضور سے. حضور الگ سے آئے تھے نا؟ نہیں نا, ساتھ ہی میں تھے. آقا کہتے تھے ابو بکر جہاں تو وہاں میں, جو تیرا حال وہ میرا حال, میں پانی کی در سے لاؤں. حضور نے مسکرا کے دیکھا, فرمایا جاؤ غار کے بیچ میں چلے جاؤ, وہاں پانی اپنی پیاس بجھا لو. غار صاف کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے, اور پانی پوچھ رہے ہیں حضور سے, اور آقا بتا بھی دے. تو ابو بکر صدیق یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضور میں اور آپ ہی ہیں, میں نے صفائی کی پوری غار کی اور پانی کدھر, لیکن صحابی تھے, انہیں پتا تھا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اٹھے اور گئے بیچ غار میں پہنچے, پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا, پیا, آ گئے. پانی پی لیا تھا, بات ختم ہو جاتی. بھئی مجھے حضرت بھیجیں کہ جائیے کھانا کھا کے آ جائیے, میں آ جاؤں. کھا لیا, پھر یہ تو نہیں پوچھیں گے نا بتائیے کھایا کہ نہیں کھایا, کیونکہ بھیجا ہی انہوں نے. اب حضور کیا کہتے ہیں, بات ختم ہو جانی تھی. ابو بکر پی لیا پانی کا, جی یا رسول اللہ, کا تھا کیسا؟ یہ کیوں پوچھ رہے تھا کیسا؟ اس کا مطلب کچھ نیا تھا, تبھی تو پوچھا گیا تھا کیسا پانی. ابو بکر صدیق کہتے حضور میں نے اسے ہاتھ لگایا تو برف کی طرح ٹھنڈا تھا. حضور میں نے اس کو قریب کیا نا اور دیکھا نا تو دودھ سے زیادہ سفید, اور جب منہ کے قریب لایا اس کی مہک تھی مشک سے زیادہ تیز, ہونٹوں سے لگایا تو مٹھاٹ شہد سے زیادہ تھی. اب آقا کیا کہتے ہیں ابو بکر پتہ ہے پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے یا اس کا رسول جانے, میں پی کے آ گیا, میں پی کے آ گیا. حضور مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. آقا فرماتے ابو بکر رب نے تیرے لیے یہ جنت سے پیالہ بھیج دیا تھا. اب مجھے یہ بتائیے جو مصطفیٰ کا یار غار بھی ہو, مصطفیٰ کا یار مزار بھی ہو, اور جس کو مصطفیٰ زندگی میں جنت کے حوض کوثر کے پیالے عطا کر دے, جو انہیں جہنمی کہے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پکا جہنمی ہے جو نبی کے ابو بکر کو جہنمی کہہ کے پکارے. ہوش کر, تجھے خواب میں ایک دن حضور دکھ جائیں تو پوری زندگی خواب بتاتا کہ میرے خواب میں حضور آئے تھے, اور ابو بکر وہ ہے جس کے دروازے پہ دولہا بن کے میرا نبی خود چل بگر ہو رہا. اوقات میں رہنے کی عادت چاہیے. یہ ابو بکر صدیق کی شان, بات اگر کرتا تو بڑا بڑا. حضرت ابو بکر صدیق ہر کام میں سب سے پہل کرتے ہیں, سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رہتے ہیں. وضو کا مسئلہ ہے, حضور کو پہلے وضو کے لیے پانی آپ پیش کر رہے ہیں. حضور کو نماز پڑھنی ہے, ابو بکر صدیق پہلے انتظام کر رہے ہیں ہر جگہ. تو حضرت علی کے بھائی تھے, حضرت مسلم, حضرت عقیل, حضرت علی کے بھائی, وہ نئے نئے ایمان لے کے آئے. انہوں نے سوچا ہر معاملے میں ابو بکر جیت جاتے, ایک بار میں ان سے جیتوں گا. یہ سوچ کے نا, حسد نہیں تھا انہیں, رشک تھا, اور چاہتے تھے کہ ہم آگے نکلے نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے. حسد آج ہو گیا ہے, بلڈنگ بن کیسے گئی, نیچے والا ردہ نکلے گا کیسے. مولانا نے موٹر سائیکل لے لی, تنخواہ گھٹا دو.
لگ رہا زیادہ بچنے لگا. یہ آج کے دور میں, لیکن وہاں ایسا نہیں. وہاں یہ تھا کہ نہیں میں پہل کروں گا, یہ نیکی مجھے پہلے کرنی ہے. یہ سوچ کر کے نا حضرت عقیل مسجد میں آ کے دیکھا, سوچ رہے تھے حضور کے پیچھے جسٹ پیچھے حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے تھے. سوچا آج ان سے پہلے میں جا کے بیٹھ جاؤں. دیکھا ابوبکر صدیق پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. آگے اٹھا دیا, اٹھیں ابوبکر. حضرت علی بھی مسجد میں اٹھایا, کہنے لگے پیچھے ہٹ جائیے. حضرت ابوبکر پیچھے. پھر ان کا ادب اور ان کا پیار دیکھیں. خاندان ہے نا حضور کا. کہتے ہیں شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ. پوچھ رہے ہیں, لیکن حضرت عقیل نے کہا اور پیچھے جائیے. آپ پھر ایک سب پیچھے ہو. یہاں کہا اور پیچھے جائیے. کہا یہاں بیٹھ جاؤں. کہا نہیں اور پیچھے جائیے. آخری صف آ گئی. ابوبکر ان کی مرضی کے بغیر بیٹھے نہیں. کہاں گئے یہ لڑانے والے, آگ لگانے والے؟ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گے جو الزام تراشی کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سب سے پیچھے آ گئے, بیٹھ گئے. نماز پوری ہوئی, حضرت علی اٹھے اور حضور کی بارگاہ. حضور جی عقیل کو بلائیں, ذرا ڈانٹ دیں تھوڑا سا. کیا ہوا؟ کہا آج مسجد میں بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا آج اس نے ابوبکر کو اگلی سب سے پچھلی صف میں بھیج دیا. اب حضور تو کچھ نہیں بولے نا, کچھ نہیں بولے. حضور فرماتے ہیں عقیل کو چھوڑو, یہ بتاؤ میرا ابوبکر کیا کہہ رہا تھا. یہ رشتے ہو جائیں. کہتے ہیں یہ بتاؤ میرے ابوبکر نے کیا کہا. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ, عقیل نے کہا پچھلی صف. کہا پھر پیچھے پہنچے. کہا اور پیچھے, کہا اور پیچھے ہو گئے. آخری صف آ گئی. سرکار ابوبکر نے کچھ نہیں کہا تھا. لفظ شہزادے کہہ کر کے ان کی اپنی زبان میں کہا, اجازت لیتے رہے, جہاں ملی وہاں بیٹھ گئے. سرکار فرماتے ہیں کوئی میرے ابوبکر کو بلا لائے. حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے آتے ہی مصطفیٰ ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عقیل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بغل میں بیٹھے ہوئے حضرت عقیل. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بات ابوبکر صدیق سے کر رکھے ہیں, اور کہتے ہیں ابوبکر یار بتانا کیا ہو گیا تھا مسجد میں, کیا ہو گیا تھا مسجد میں. مسکرا کے کہتے ہیں آقا کچھ بھی تو نہیں, ایک شہزادے کی ضد پوری کر رہا تھا جس میں شہزادے کی رضا تھی. ابوبکر بھی اس میں راضی ہو گیا تھا. آقا بات کچھ بھی تو نہیں تھی. حضرت علی کہہ رہے ہیں آقا پوچھو نا عقیل سے, یہ بتائے گا اس نے کیا کیا. کہ آقا کریم نے ابوبکر سے پوچھا ابوبکر کوئی تکلیف؟ کہا سرکار کوئی تکلیف نہ کی, ہم تو آپ کی ہر مرضی پر راضی ہیں. اتنی بات جب فائنل ہو گئی, اب مصطفیٰ نے حضرت عقیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عقیل تجھے پتا ہے میرا ابوبکر کون ہے؟ سن ابوبکر وہ ہے جب مکے میں مجھ پہ لوگوں نے حملے کیے تھے, ابوبکر نے اپنا جسم پیش کیا تھا. تجھے پتا ہوں ابوبکر کون ہے؟ جب کانٹے بچھائے جاتے تھے میری راہ کے کانٹے ابوبکر نے چنے تھے. تو جانتا کہ عقیل ابوبکر کون ہے؟ سن جب ہجرت کی رات آئی تھی تو سواری میرے لیے دینے والا ابوبکر تھا. تجھے پتا کہ یہ کون ہے جو غار میں 3 دن میرے ساتھ رہا؟ ابوبکر وہ ہے جسے سانپ نے کاٹا. ابوبکر وہ ہے جس کا سفر میرے ساتھ رہا. تمہیں پتا کہ عقیل ابوبکر کون ہے؟ جس مسجد میں بیٹھا ہے تو بیٹھا اس میں ہے, لیکن اس مسجد کی قیمت میرے ابوبکر صدیق نے آنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت ابوبکر. یہ شان سرکار ابوبکر صدیق کی. حضور فرماتے ہیں سنو, آخری بات حضور نے حل کر دی. فرمایا سنو عقیل, جب قیامت ہوگی نا سبحان اللہ, میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چلا ہوں, کیا کہنے, واہ لیکن میرے ابوبکر کا بدلہ باقی ہے. کہا یہ میں نہیں دوں گا, میں ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں گا ابوبکر کا رب کی بارگاہ میں. میں کہوں گا مالک میں سب کے بدلے دے کے آیا ہوں, ابوبکر کے احسان کا بدلہ تو عطا فرما دے. تو شکر ہے ہم عمر والے بھی ہیں, ہم ابوبکر والے بھی ہیں, ہم مولا علی والے بھی ہیں, ہم عثمان غنی والے بھی ہیں, ہم مصطفیٰ کے سارے یاروں کو مانتے ہیں, حضور کے سارے وفاداروں کو مانتے ہیں. آج ضرورت ہمارے لیے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کے صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے. سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حضور کا کردار ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری صبح و شام ایسے ہونے چاہیے جس سے خدا بھی راضی ہو اور مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو.
یہ کوشش کرنی ہے نوجوانوں، کوئی مسئلہ نہیں، 4 دن جی لوگے، 5 دن نعرے لگ جائیں گے، 6 دن لوگ باتیں کر لیں گے، لیکن جب موت آئے گی نا تو وہاں یہاں والے اشتہار اور کیلنڈر کام نہیں آنے، یہاں کے نعرے وہاں کام نہیں آنے، وہاں صرف ایک سکہ چلتا ہے اور وہ سکہ میرے نبی کی غلامی کا سکہ ہے، وہ حضور کی غلامی کا سکہ ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے 4 بیگھے زمین چھوڑی، آگے پیچھے اپنی بلڈنگ اور عمارتیں چھوڑ گیا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے چھوڑی جانے والی اولاد کو مصطفیٰ کا وفادار بنا کے چھوڑ گیا ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب آدمی، سب سے زیادہ کامیاب جس کی زندگی ایسی ہے۔ آج نا ہمیں تو معلوم ہی نہیں، دین ہم نے جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق بنا رکھا ہے، مرضی کے مطابق۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ظاہر بھی اسلامک ہونا چاہیے اور تمہارا باطن بھی اسلامک ہونا چاہیے، پورے ہو جاؤ۔ یہ نہیں جلسوں میں تو ہم دین پہ ہیں اور یہاں سے نکلے آ گئی بارات، بج گیا باجا، ڈی جے چل رہا ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ پورے داخل ہو جاؤ، ہر جگہ ہر لمحہ ہمیں لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کون جا رہا ہے، ہمارا کردار بتا دے مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری اس وقت ہے تو وہ یہی ہے کہ آقا کریم کا کردار لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ یہ تمام ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سجدے دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، ہمارے روزے دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہماری وہ فرض عبادت ہے جو ہمیں کھل کے چھپ کے ہر حال میں کرنی ہے، لیکن جانتے ہو سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے وہ کردار کا پڑتا ہے، اخلاق کا پڑتا ہے۔ آج تک کرونا تھا نا، ہاں کرونا کا ہی تو دور تھا، جو مسلم نوجوانوں نے پانی جب پلایا تھا روڈ پہ چڑھ کے تو ذات دیکھ کے نہیں پلایا تھا، پیاز دیکھ کے پلایا تھا۔ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ اخلاق جو ہے نا یہ دور تک جاتا ہے۔ آپ کس سے کیسے ملتے اس کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے، آپ کے رویے لوگوں کے ساتھ کہتے اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج اخلاق کی سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی کمی اخلاق کی۔ میں کہوں اگر مجھے جگہ نہ ملے نا یہاں بیٹھنے کی تو میں نیچے بیٹھ جاؤں گا تو میں سب کو گالی دوں گا اوپر والوں کو، میرے جیسے آدمی کو اوپر بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ یہ معاملہ ہے، اور اگر ہمارے سماج کا کوئی تھوڑا سا مشہور آدمی آ جائے تو وہ چاہ رہا ہے میرا باپ بھی میرے لیے اٹھ کے کھڑا ہو، وہ استقبال کرے ہمارا، نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کا کردار آپ دیکھیں، حضور کا کردار، حضور کی بارگاہ میں جب عدی بن حاتم آئے نا حضور کی بارگاہ میں اور آقا کریم کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ میری بہن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں، صرف چیک کرنے آئے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، حضور کی بارگاہ میں محفل لگی ہوئی تھی، جگہ نہیں بچی تھی، مصطفیٰ نے مزمل والی چادر دی، اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے اسے بچھا کے بیٹھ جائے۔ حیرت میں پڑ گیا، عدی بن حاتم، ایسا تو آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے چادر کو لیا اور سینے سے لگایا، کہا محبوب یہ بچھانے کے لیے نہیں ہے تو سینے سے لگانے کے لیے۔ کہا جب اتنا بڑا آدمی ہوتے ہوئے اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اپنی چادر بچھانے دے دے، پھر جو دین وہ لے کے آیا ہوگا وہ دین کتنا اعلیٰ رکھا ہوگا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مضبوط کریں گی، یہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں بہتر کریں گی۔ آج نا نئے غالباً حضرت تقریر میں کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہے ساس کے ساتھ شادی کر لی کسی نے، داماد لے کے نکل لیا بھائی، یہ بات چل رہی تھی۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، میں ایک بات جانتا ہوں، جو بھی شریعت کی حدیں توڑے گا وہ رسوا اور ذلیل ضرور ہوگا، یہ کلیئر۔ جو بھی شریعت کی حدیں توڑے گا اسے رسوا ہونا ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ذلت ہمارا مقدر بنے گی، پھر یہ ذلت ہمارا مقدر بنے گی اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ بڑی اچھی بات کہی تھی ہم نے، کروڑوں روپے مزاروں میں تو لگا لیے، گنبد بھی ہم نے بنا لیا، سنگ مرمر بھی ہم نے بنا لگائے، لیکن اپنی قوم کو ایک ایسا ادارہ نہیں دے پائے جس میں بیٹیوں کی بھی عزتیں محفوظ رہ سکیں اور بیٹوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ یہ سب سے بڑا فقدان ہماری قوم کا، یہ سب سے بڑا نقصان ہماری قوم کو پہنچا ہے۔ خدا را تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ادارے مضبوط کریں۔
ادارے مضبوط کریں. اور اب تو مضبوط کیا، جو ہیں ان پہ آبلی ہوئی. اب تو وہ خطرے میں آگے جو ہیں، نئے بننی تو بڑی بات، جبکہ ہمارے ادارے لوگوں میں شرافت تقسیم کرتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، حضور کا کردار لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو دین دیجیے، حضور کا کردار ان کے سامنے رکھیے اور انہیں پڑھائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ایک سبق یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ہمیں اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا پڑے گا، اپنی نسلوں کو. آج نسلیں محفوظ نہیں ہیں، نسلیں محفوظ نہیں ہیں. شادی کا سالک چل رہا، ایک تو فون کر کے کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ دیوبندی ہو جاؤں گا. سارے زور ہم پہ ہی ہیں. کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ ڈانس کراؤں گا. ایسا لگتا ہے کہ امت ہم ہی ہے، یہ نہیں. عجیب مسئلہ لوگوں کا ہے. ہمیں وقت نہیں ہے تو ڈی جے بجائے گا، ہم نہیں آئیں گے تو ناچ کرائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دین کی کمزوری ہے. ورنہ جتنی دین کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اتنی ذمہ داری ہر نوجوان کے اوپر. یہ نہیں کہ میری بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنے اور آپ کی بیٹی بار ڈانسر بنے. یہ مطلب بالکل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری میری بیٹی کی سر پہ ہے اتنی کی ذمہ داری آپ کی بیٹی کے سر پہ ہے. لیکن کدھر جا رہے ہیں؟ تاریخ دو ورنہ ڈی جے بجواؤں گا. بجوا لے، ہمارے باپ کا کیا جائے. کل تو حد کر دی، پرسوں فون کر کے کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ وہابی ہو جاؤں گا. اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی راستہ ہی نہیں بچا. یہ حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں. دین کو پہچانیے، دین کی ذمہ داری ہر بندے کے سر کے اوپر ہے. ہر کسی کو جواب دینا دین کا کام کتنا کر کے آئے، کام کتنا کر کے آئے. شان محمد صاحب آپ نے جلسہ کیا ہے نا، مہراج صاحب آپ نے محفل سجائی تھی، اتنے مہمانوں کا انتظام اہتمام کیا تھا. سارے کام صرف یہی کریں گے تو پھر سبحان اللہ کہنے کا حق کم سے کم آنے والوں کا تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. وہ بھی یہی کہیں گے، لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو سب کا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سے میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا را گھروں کے حالات بہتر کریں اور بیٹیوں سے جا کے بتا دیں مردوں سے زیادہ بیٹیوں کا درست ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرد 98% نیک ہو تو بیوی کا 99 نہیں بلکہ 100% نیک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ بچوں کے ساتھ باپ کم رہتا ہے، ماں زیادہ رہتا ہے. باپ کا اثر بچے پہ کم اور ماں کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے نا. یہ کوئی میں آسمان کے اوپر کی بات تھوڑی بتا رہا ہوں. اور بچوں کی طبیعت جو مائل ہوتی ہے وہ ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھو طلاق بیوی لیتی ہے نا تو بچے ماں کی طرف بھاگتے ہیں کہ رہنا ماں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ان کی طبیعت کا میلان ہوتا کہ ماں کی طرف زیادہ ہے. تو باپ سے زیادہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. اور جبکہ ابا کا 12 گھنٹے کمانے میں گزرتا ہے، اماں کے 6 گھنٹے موبائل پہ گزر رہا ہے. ہاں سیریل قضا نہیں ہو سکتا اس کا. صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کنڈیشن ہے ان کی. 5 منٹ پہلے آٹا گوندھ کے رکھ دیتے، ہاتھ دھو کے فریش ہو کے کیا اب سیریل ناٹک آنے والا وہ ضرور دیکھنا ہے. اور بوڑھی بوڑھی سب سے آگے بیٹھتی ہے، وہاں صدارت ہوتی ہے، آنکھوں میں دیکھو اب دکھتا نہیں ہے صاف لیکن سب سے آگے بیٹھ کے کری للی اب بتا اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. اس بوڑھی سے کہیں عشاء پڑھی ہے کہ گھٹنے کام نہیں کرتے، فجر پڑھی ہے مصلی نہیں دکھتا. او میری ماں حیرت کر، تجھے ٹی وی دکھتی ہے، رب کا قرآن نہیں دکھتا، تجھے ٹی وی دکھتی ہے، مصلی نظر نہیں آتا. موت کا وقت قریب آ گیا، اب تو توبہ کر لے ورنہ سب ہوں گے تجھے بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے. جاؤ جا کے بتاؤ بیٹیوں سے. اور جتنی بیٹیاں اگر مولوی کوئی تقریر کر دے نا کہ بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے، کہا مولویوں کو تو پیٹ میں آگ لگے. یہ بات کی جاتی ہے. اور کچھ کہتے ہیں نا ان کی سوچ گندی ہے مولویوں کی، ان کا دماغ وہاں چلا گیا جو ہم سوچتے نہیں.
یہ باتیں لوگ کرتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو شک نہیں کیا آپ پہ, شک نہیں کیا کہ اگر شک کی بنیاد پہ پردے کا حکم ہوتا نا تو میرا نبی اپنی فاطمہ سے زیادہ کس پہ یقین کرتا تھا؟ بتاؤ کوئی. میرے نبی کو اپنی عائشہ سے زیادہ کس پہ بھروسہ؟ جس کی طہارت میں, جس کی پاکیزگی میں رب نے قرآن میں آیتیں نازل کی, اس سے زیادہ پارسا کو. لیکن جانتے ہو آج کہہ دو نا کہ بھائی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا, تو یہ کی سوچی گئی, یہ تو سوچتے ہی غلط نہیں سوچتے. میرے لال میرے ساتھ رہ کے دیکھ 8 دن کتنے آ کے 3 بجے کہتے ہیں رات سے بیٹی 2:30 بجے سے غائب ہے, تعویذ دے دو لوٹ کے آ جائے. کوئی کہتا فجر میں چلی گئی ہے, کوئی کہتا 3 بجے چلی گئی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو بھاگ رہی ہیں نا 3 بجے 2 بجے 8 بجے رات میں اٹھ کے کہتا کسی کو پتہ نہ چل جائے, یہ وہ جوتا تیرے منہ پہ لگ گیا ہے کہ اسے چھپائے نہیں چھپایا جا سکتا ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو ایک رات کا تعویذ بھاگی ہوئی بیٹی کو لے آئے گا جس کی زندگی میں آگ لگائی تم نے 18 سال تک ہو, اسے 3 منٹ کا تعویذ سوار نہیں سکتا ہے. جس کو 25 سال تم نے ڈھنگ سے بگاڑا ہو اسے مولوی کی 2 منٹ کی دعا نہیں سوار سکتی ہے. جس کی زندگی کو تم نے 25 سال تک تہس نہس کر کے رکھا ہو اسے مولوی کا تعویذ نہیں بچائے گا. اگر بیٹیاں بچانی ہے تو بیٹیوں کو کردار فاطمہ پڑھا لو. خدا کی قسم تعویذ ہو نہ ہو خاتون جنت کا کردار تیری بھی عزت بچا لے گا, تیری بیٹی کی بھی عزت بچا لے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. واہ واہ. کہہ رہا بڑا بھروسہ بیٹی پہ, وہ بھروسہ ہمیں بھی ہے اپنی بیٹی پہ, بھروسہ ہمیں بھی ہے بیوی پہ. لیکن شریعت ہمیں حکم دیتی ہے نا پردہ پردہ پردہ. تو ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اتنے آزاد نہیں کہ اپنی مرضی سے جئیں. پھر پردے کو اہمیت دو, پردے کو اہمیت دو. ذرا خود بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے جو سوال کرنے لگا ہوں, بتاؤ جو بچی تمہیں نقاب میں دکھتی ہے دل سے اس کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے. یہ تو ہر شخص کی کہانی ہے, ممبر والے نہیں, اسکول والے بھی, کھیت والے بھی, سب یہ سمجھتے ہیں کہ پردے والی بیٹیاں عزت والی بیٹیاں ہوتی ہیں. پھر ذرا یہ بتاؤ جب تمہیں نقاب والی کوئی بھی بچی کا جی چاہتا ہے یہ عزت دار ہے تو پھر ہماری اپنی بچیاں پردے میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے انہیں موبائل دینے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ان کا بزنس ہے کیا ہے؟ آگ جو لگائی ہے نا حضرت, یہ آن لائن تعلیم جب سے آئی ہے اس نے ہماری بیٹیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. میں اگر کہوں آپ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ, قسم سے کلیجے پھاڑ کے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں. اجمیر والے کا نام کا نعرہ کلیجے پھاڑ کے لگاتے ہیں. حضور قیامت میں اگر پوچھیں گے سن بلڈنگیں تو نے بنائی تھی بچی کی تعلیم کے لیے کوئی ادارے بنائے تھے کہ نہیں؟ کوئی جواب ہوگا اس کا؟ آج بے پردگی عام ہو گئی. شادی میں چلے جاؤ تو غیرت مند آدمی کسی شادی میں 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. یہ حیا والوں کی بات کر رہا ہوں, بے غیرتوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو جہاں چاہو وہاں کھڑے ہو جائیں بے غیرت کو, لیکن غیرت والوں کی بات کر رہا ہوں. ایک غیرت دار بندہ نا شادی میں 10 منٹ نہیں رک سکتا, کیونکہ وہاں حیا شرم پردہ سب کا جنازہ نکل گیا, کچھ نہیں بچا. یہ کنڈیشن ہماری. کاش مجھے اس بچی کی جوتے مل جائیں جس نے فلسطین میں انٹرویو دیتے وقت یہ کہا تھا. اس سے جو پوچھا گیا تھا کہ تم ہر وقت نقاب میں رہتی ہو, اس نے کہا جی جاگتی نہیں, ہم تو سوتے بھی ہیں تو نقاب پہن کے جوتے ہیں. اللہ کرے کاش اس بچی کے اگر جوتے مل جائیں نا. بڑی پیاری بات اس نے کہی تھی, ہم نقاب پہن کے اس لیے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں دشمن کا کب بم اور گولی آئے اور ہمیں زندگی سے آزاد کر جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ملبے سے لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہوں تو ہمارا جسم بے پردہ پڑا ہو. کہ اس لیے نقاب پہن کے سوتے ہیں, اگر مر بھی جائیں ہماری لاشیں بھی نکالی جائیں تو پردے کے ساتھ لاشیں نکل کے آئیں. ان کی گود میں پیدا ہوتے ہیں اللہ کے شیر. ایسی ماؤں کا مقدر ہے کہ اللہ ان کو صلاح الدین جیسے بیٹے دے رہا ہے. آج کا حال کہہ کے تو دکھائیو, ذرا دوپٹہ ہی رکھ لے سر پہ, کری اوڑھ کے دیکھو 3 منٹ پتہ چل جائے گا کتنی گرمی ہو رہی ہے. یہ آدمی کوڑا دے گا, برابری چل رہی ہے. وہ فلسطین کی بچی جو کہہ رہی تھی کہ ہم سوتے بھی ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں, اس سے سبق سیکھنا چاہیے میری بیٹیوں کو. یاد رکھیے گا زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی.
خالی نعروں سے کام چلنے والا نہیں، ہمیں اخلاقی طور پہ بھی بہتر ہونا پڑے گا۔ اخلاقی طور پہ سب کو موت آنی ہے نا، جسے نہیں آنی ہے وہ قطعی نہ بولے بھائی، اور ہمارے لیے بھی کہیں سے لے آنا آب حیات ڈھونڈ کے، ہمارے ساتھ ہم بھی جی لیں گے۔ موت آنی ہے نہیں، سب کو آنی ہے نا، تو کام ایسے کر جاؤ کہ قبر میں شان سے جاؤ۔ حضور کا دور ہے، بچی یہ شوہر آ گیا، شوہر گیا کسی کام سے پردیس، جاتے جاتے اس نے کہہ دیا میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا، وہ تو چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تھے، سگا بھائی آ گیا، کون ہے؟ کہا بھائی تیرا، دروازہ کھولا، بھائی کیسے آئے؟ کہا باپ کی طبیعت خراب ہے، چل تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں چل تو جاتی لیکن شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا باپ کی لمحات زندگی کے آخری ہیں، چلنا بھائی، وہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، چلنا بہن۔ بھائی نے کہا، اس نے کہا نہیں، ایک راستہ ہے، حضور سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو پھر میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ بھائی گیا حضور کی چوکھٹ پہ، آقا میری بہن نے، اور شوہر ایسے سے کہہ کے چلا گیا، آپ اجازت دیں تو لے جاؤں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جسے شوہر نے اجازت نہیں دی اسے محمد بھی اجازت نہیں دے گا۔ آج مجھے بتاؤ تو صحیح ہو، کہتی ہے تو روک کے دکھائیے، روک کے دکھائیے، کھا لے گا کیا روٹی؟ ڈر کے مارے وہ زبردستی اجازت لے یہاں اتنے پردرشن کر کے ہم ایک بات گورنمنٹ سے نہیں منوا پا رہے ہیں، وہ خالی بس روٹی کا ایک تانا دیا اور بندہ کہ ٹھیک ہے لے یہ بیگ تیرا، یہ کنڈیشن۔ عورت کیا کہتی ہے؟ حضور اگر اجازت دیں تو میں چلی جاؤں۔ آقا کے ارشاد کریم ہے اگر شوہر نے اجازت نہیں دیا تو پھر میں بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ مصطفیٰ نے کہا۔ کچھ دن پھر بھائی آیا، کہ آپ کیا ہوا؟ کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب تو چل کر بھی نہیں جا سکتی، کوئی صورت ہو تو پھر مجھے دکھا دیا جائے۔ جنازہ تیار ہوا، بیٹی کے دروازے پہ آ گیا۔ جب بیٹی کے دروازے پہ آیا، بھائی نے کہا اب تو چہرہ دیکھ لے، کہا باہر نہیں آ سکتی، اندر لے کے آؤ۔ جیسے جنازہ باپ کا اندر آیا نا تو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھا چوم کے رونے لگ گئی، چند آنسو باپ کے چہرے پہ گرے، اور اس کے بعد نظر اٹھا کے کہا مالک تو جانتا ہے نا اس سے میرا رشتہ کیا ہے، یہ میرا باپ ہے، اس سے میرا خونی رشتہ ہے، اس کے ذریعے میں دنیا میں آئی ہوں، لیکن میرے پروردگار میں نے تیری شریعت کے لیے اپنے باپ کی زیارت تک کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ ادھر جنازہ اٹھا ہے، ادھر مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آقا سے صحابہ نے کہا آپ کیوں روئے؟ سرکار کہتے ہیں جاؤ اس بیٹی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے اس عمل کے بدلے میں نے اس کے باپ کو جنتی بنا ڈالا۔ اگر بیٹیاں پارسا ہوتی ہیں تو اللہ باپ کو جنتی بنا دے۔ کیا بنے گا ان ابا کا جنہوں نے مارکیٹ سے وہ سوٹ لا کے دیا کہ جس کو پہنے اور بے پہنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ ذمہ دار ہے، پردے کو لازم کرو، اور بیٹیوں سے صرف ایک بات کہہ دو، یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی میں آنے کا مطلب ہے اللہ رسول کی رضا، اللہ رسول کی رضا۔ اور جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا گاڑیوں کے چکر میں اور سونے کے چکر میں اور ہوٹلوں کے چکر میں، کھانے پینے کے چکر میں، صرف ایک بات جان لیجئے گا، یہ چند دن کے مہمان ہیں، پھر آخرت کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے جاؤ بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی نظروں کو پارسا کر لو، اتنا خوبصورت بنا لو تم اپنی نظروں کو کہ لوگ تم پہ اپنوں سے زیادہ بھروسہ کرنے لگ جائیں۔ یہ دور بھی اسلام نے دیکھا ہے، یہ دور بھی دیکھا کہ غیر مسلمانوں پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بیٹیاں ان کے حوالے کر جاتے ہیں، بیٹیاں ان کے حوالے کر جاتے ہیں، ہم پردیس جا رہے ہیں بیٹی آپ کے حوالے۔ لیکن آج دور کیسا ہے؟ ہماری بیٹیاں ہمیں سے محفوظ نہیں ہیں، ہم کس سے بات کریں، ہم کس سے کریں؟ خدا را آپ نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو اتنا بدل دیں، اتنا بدل دیں کہ لوگ یقین کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ مسلمان سے زیادہ پارسا کوئی قوم نہیں ہوا کرتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے میرے کہنے سے آپ ولی نہیں ہو جائیں گے، آپ کے کہنے سے میں ولی نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے نا سب سے بڑا مفتی، اس سے پوچھا کرو ہم کیسے ہیں، خود سے پوچھ میں کیسا ہوں، یہ بتائے گا ہم کیسے ہیں۔ آپ میری تعریف کرتے ہیں تو اس سے میرے رتبے بلند نہیں ہوں گے، آپ مجھے گالی دے دیں تو میں گھٹ نہیں جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ بتاتا اصل کیا ہے۔ اس لیے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے۔ فرمایا گیا ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ،
پورے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ہمیں اپنا ظاہر بھی حضور کی پسند کے مطابق کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی حضور کی پسند کے مطابق کرنا ہے. یہ کوشش کیجئے گا. شادی بیاہ ہوں گے تو اب ڈی جے وی جے بجتا تو نہیں ہے، نہیں بچتا ہے نا، خدا سلامت رکھے. اور جہاں جہاں جس کی رشتہ داری ہو وہاں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم حضور کے نکاح کو سنت سمجھتے ہیں اور اس سنت کو ہم اس طرح سے رائج کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے. یہ پیغام وہاں تک پہنچنا چاہیے جہاں جہاں آپ جاتے ہو، جس جس سے آپ ملتے ہو. اور تبدیلی اتنی لائیے، اتنی تبدیلی لائیے کہ اب کم سے کم یہ کہنا نہ پڑے نظم لوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کتنی باتیں ہم آپ سے بہت زیادہ نہیں کہہ پا رہے ہیں. بس آپ سے اتنی گزارش ہے، ہم جو بیت اقدس کا مسئلہ ہے اس مسئلے میں جو حال اس وقت غزہ کا ہے، وہاں کے بچے اور بچیوں کا ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کر سکتے ہیں. ان کے لیے خاص کر کے دعا کریں، خاص کر کے دعا کریں. خاص کر کے وہ کسی نے ایک کتے کو شیشہ کھلا دیا تھا کہ کاٹے، پوری قوم نے بیٹھ کے لکھا تھا کسی ایک نوجوان کے اوپر کہ دیکھیے انسانیت کو شرمندہ کر دیا، جانور کے ساتھ یہ کیا، جانور کے ساتھ یہ کیا. سب لکھنے پہ آگے تھے، لیکن آج فلسطین پہ کوئی لکھنے کو تیار نہیں، لکھنے کو تیار نہیں. میں اگر اپنے من کی بات کروں نا، میرا من چاہتا ہی نہیں ہے ان شاعروں کو سنوں جن کی زبان پہ فلسطین کا ترانہ رہا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر صرف قرآن سنو. جن کی زبان پہ فلسطین کا تذکرہ نہ ہو انہیں سننے کا بھی حق نہیں ہے. وہ خطیب جو صرف اپنی تقریر کے جوہر دکھائیں ان کی بھی بات میں سننے کو بالکل روادار نہیں ہو. بات اس کی ہوگی جو خدا کے دین کی بات کرے گا. اب اگر ڈر ہے تو ڈریے، اگر ہمارے مقدر میں پھانسی ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. کم سے کم فلسطین کے لیے دعا کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں، اور دعا کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ چیز جو بھی ہے جو اسرائیل کے کارخانے سے بن کے آ رہی ہے اس کا سخت بائیکاٹ کیا گیا. ہو سکتا کوئی عقل مند یہاں بیٹھا ہو کیا کہے کیا فرق پڑے گا تھا، ایک دو آدمی نہ پیے گا. ہمیں فرق سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب اس سے ہے ہم ان کتوں کی کوئی بھی چیز نہیں لیں گے جن کے ہاتھ بیت اقدس کے محافظوں کے خون میں بھیگے ہوئے ہیں. ہمیں مطلب اس بات سے، مطلب اس بات سے. وہ ایک بچی کو دیکھ رہا تھا، میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا، معاف کیجئے گا اگر کسی کو کڑوی لگ جائے بات، عمرے پہ ایک صاحب گئے، وہ لوٹ کے آئے. میں نے ان سے کہا کوئی بات بتاؤ. انہوں نے باتیں بتائی، انہوں نے کہا بڑا اچھا لگتا ہوگا. ساری باتیں اچھی ہوتی، کہا ایک بات میں بڑی کمی لگی. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کھانا بہت پھینکا جاتا ہے. تو میں سوچ کے نا پسینہ آ گیا. میں نے کہا اگر قیامت میں حضور نے پوچھ لیا تم میرے مدینے میں چکر لگا رہے تھے اور کونٹلوں کھانا پھینک دیتے تھے جبکہ میرے مسجد اقصی کے گرد و رواح میں رہنے والے مجاہدین ایک دانے کو ترس رہے تھے، تو جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی سوال کافی ہو جائے گا. سیدھی سی بات. درد پیدا کرو دلوں میں. درد اگر درد نہیں ہے تو پھر رویا کرو اٹھ کے کہ اس سینے میں درد کیوں. عجیب منظر. وہ اس بچی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی نا تو جا کے شکایت کروں گی اس امت کی. یاد ہے نا وہ جملے؟ یاد رکھ لینا. کتنی لمبی لمبی جتنے چاہو ماتھے پہ ٹھپے لگا لو. فلسطین کی اس عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ قیامت میں ان مسلمانوں کی بخشش نہ کرانا، ان کی شفاعت نہ کرانا. یہ وہ بے غیرت ہے کہ ہم مرتے رکھے اور یہ عیش کے ساتھ سوتے رکھے، ہم ٹوٹتے رکھے اور یہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبے رکھے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کچھ نہ کر سکو تو اتنے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو کہ سنو بیت اقدس والوں، اگر یہود و نصارہ یہ رہنے والے اسرائیل کے کتے اگر تمہارے دشمن ہیں تو پھر ہمارے بھی دشمن. اتنا تو حق تمہارا بھی بنتا ہے. بند کرو اللہ کلے ان کا، بند کرو ان کی پیپسی، بند کرو ان کے کوکا کولا، بند کرو ان کے سارے پروڈکٹ. مر تو نہیں جائیں گے نا؟ بولو مر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں پیئیں گے تو پھر بینڈ ہونا چاہیے. میں اگر کہوں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں اجمالی طور پہ یہ کہوں گا کہ جس طرح سور کا خون حرام ہے نا، اسی طرح اس وقت میں یہ اسرائیل کے جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ مسلمانوں پہ ساری حرام ہیں. اس سے بالکل بچا جائے، اس سے بالکل بچا جائے. بائی کاٹ کرے مر جانا. کوکا کولا مت پینا، پیپسی مت پینا، ٹھوکر مار ٹھوکر مار دو. کیا پہلے کے لوگ زندہ نہیں تھے؟ آج کے ایف سی میں جا رہے ہیں نا.
وہاں جا کر کے پیزے برگر کھا رہے ہیں، لات مار دو، حضور ہم چٹنی سے کھا لیں گے، لیکن آپ کے چاہنے والوں سے غداری نہیں کریں گے۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، بالکل ہم قطعی طور پہ ان کے لیے کسی بھی قیمت پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاں بالکل بچ جائیے ورنہ قیامت میں پھنس جائیں گے۔ وہ کہا تھا نا ایک ماں نے اپنے بچے کو گود میں لے کے کہا تھا جہاں حضور کے پاس جانا نا تو امت کی شکایت کرنا جا کے، کہا کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایسے ایسے جملے ہیں ان لوگوں کے کہ قیامت کے دن ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیسے بچ پائیں گے۔ اس لیے ہم ان کے لیے دعا کریں، ان بچوں کے لیے دعا کریں جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ان کے لیے رزق کا انتظام کرے، اللہ ان کی جان کی حفاظت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے نا جی، وقت کافی ہو گیا ہے، بس آخر میں فرمائش تھی حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے اور بات ختم کر لی جائے۔ پڑھ دوں میں اگر نہ تھکے ہوں تو پڑھ دوں میں؟ گھٹنے چھوڑ دو بھائی، جوانی میں پکڑو گے بھی صحیح، اس عمر میں گھٹنے پکڑو گے تو پھر ہو گیا نہیں جوانی میں 12ویں پہ جھنڈا لگا کے ایسے ہلا رہا کہہ رہا گاڑیں گے بھائی گاڑیں گے، اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل گیا۔ صحیح بتا رہا، یہ جوانیاں رہ گئی ہیں، 3 بجے تک موبائل چلائیں گے تو گھٹنے نہیں پکڑیں گے تو کیا سر پکڑیں گے؟ سمجھ رہے میری؟ مضبوط رہیے، ٹائم سے سوئیے اور ٹائم سے جاگیے، یہ بھی کمپلسری ہونا چاہیے، 3 بجے تک۔ اور میچ پب جی پاگل کر دیا لوگوں کو، اس میں عشاء پڑھ کے فوراً سو جایا کرو، فجر میں اٹھ جایا کرو، فجر بعد بزنس کا آغاز کر دیا کرو، 10 بجے کا انتظار نہ کیا کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو صبح اٹھے گا اللہ اس کو برکت عطا فرما دے گا۔ اٹھیں گے انشاءاللہ سویرا ہے نا، جلدی سوئیں گے، ان کے اباؤں کے نام لکھ لیں اور پوچھنا لڑکا کتنے بجے سو رہا ہے، تو لڑکا خود کہے گا ابا تو خود 3:30 بجے سوئے تھے ہمارے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم، تو ٹائم سے سوئیں گے، ٹائم سے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور جلسوں کو اتنا مختصر کر لو، اتنا مختصر کر لو کہ صبح اٹھ کے مزدور مزدوری پہ چلا جائے، بزنس مین بزنس کے لیے چلا جائے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاتے رہیں۔ یہ 3 بجے تک 4 بجے تک کے جلسوں سے کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا، انہیں مختصر کیجئے، کم وقت میں جلسے کیجئے تاکہ صحیح وقت میں بندہ اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھ سکے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی۔ یہ کمیٹی والے ہمارے بھائی بیٹھے نا ابھی، شان بھائی کدھر ہیں؟ اچھا عامر بھائی کروٹ میں، کیا نام ہے؟ مہراج بھائی، یہ کروٹ والے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، آئندہ جلسہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، اتنا مختصر کہ فجر میں بندہ سو کے اٹھ جائے، اور یا پھر اتنا لمبا کہ فجر یہاں پڑھ کے جائے۔ کون سے والے پہ عمل کرو گے؟ پڑھ کے جاؤ گے؟ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مولویوں کو بھی کہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو اتنی لمبی محفل ہو کہ فجر پڑھ کے اٹھو، اور یا پھر اتنی مختصر ہو کہ آپ اٹھ کے فجر پڑھ لیں، آپ اٹھ کے فجر پڑھ لیں، تاکہ ہماری زندگی میں جو روز و مرہ کے مشاغل ہیں وہ ہمارے مکمل وقت سے ہوتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اللہ تو نے گھٹنے پکڑ لیے، میرا ان چیزوں سے بڑا سر میں درد ہوتا ہے یار، بولو چلو سبحان اللہ۔ مجھے بھی پتا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے 2 بجے تک کا وقت بتایا گیا تھا، لیکن اب کیا کریں، تھوڑی سی ترتیب ایسی تھی کہ وقت آؤٹ ہو گیا اور نہیں وقت پہ ہو پائی بات، ٹھیک ہے نا؟ 2:30 بجنے والے، اب ذرا بول دیں سارے سبحان اللہ۔ ادھر والے کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی؟ خالی لنگر کے سارے تو نہیں آئے تھے، گھر سے کھا پی کے آئے تھے، تو پھر جو کھا کے آئے